کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے اسے یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا۔ اب فرعون نے اس کا حل یہ سوچا کہ اپنی مملکت میں حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوئے اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکیاں ہوں پیدا انہیں زندہ رہنے دیا جائے اور اپنی لونڈیاں بنا لیا جائے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے یہ ظالمانہ تدبیر اختیار کی، مگر جو کام اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے منہ پر ایسا جوتا مارا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اسی کے گھر میں ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں تو فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اب پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے سمندر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اے موسیٰ، ہم تو پکڑ لیے گئے، یعنی اب ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر توکل کر کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب مجھ کو راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ خشک ہو جائے، تو لہٰذا سمندر خشک ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل اس میں سے بالکل صحیح سلامت گزر گئے، جب بنی اسرائیل اس میں سے گزر جاتے ہیں اور فرعون کی قوم اس کے قریب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سمندر کو پھر سے اسی طرح پہلے حالت پہ ہونے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا سمندر پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نجات دیتے ہیں اور فرعون اور اس کی قوم کو فرعون سمیت ہی غرق کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اس کے دشمن سے۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل جب جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس نئی آزاد شدہ قوم کو عملی احکامات عطا فرمائے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم نے بت پرستی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس لوٹے تو انہیں بنی اسرائیل کی اس بت پرستی کا علم ہوا۔ اس بات پر انہیں شدید صدمہ ہوا اور سخت دکھ ہوا۔ قوم سے کہا کہ اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے انہیں چن چن کے مار ڈالو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، اور دوسرا وہ گروہ تھا جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کرنے سے منع کیا تھا، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو غیر جانبدار تھے، یعنی نہ ہی وہ خود بچھڑے کی پرستش کر رہے تھے اور نہ ہی کسی کو منع کر رہے تھے۔ تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ منع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں، اور جو غیر جانبدار ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل ہے وہ کچھ ایسی شک و شبہات والی قوم تھی، کچھ ایسی کمزور ایمان تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی ان کو اعتبار نہیں آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے اور ان کے سامنے تورات کو پیش کیا تو یہ قوم کہنے لگی کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور تم نے واقعی میں اللہ سے کلام کیا ہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو ہم تو اس بات کو نہیں مانتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ 70 آدمی منتخب کر لو اور ان کو کوہ طور پر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 آدمی جو بڑے سردار تھے انہیں منتخب کرتے ہیں اور اپنے ہمراہ ان کو کوہ طور پر لے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا کلام خود اپنی کانوں سے سن لیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں اور وہ کلام الہی کو سننے بھی لگتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہمیں تو پردے میں سننے کا اعتبار نہیں آتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے پردے میں بات کی ہے، تو جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ صاف اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب یہ بات تو بہت ہی سراسر ان کی جہالت پر مبنی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ کی تجلی کتاب نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تو بھلا یہ کس کھیت کے مولی تھے؟ ان کے اس مطالبے پر ان پر آسمان سے بجلی گرتی ہے اور ان کی دیر میں بھسم کر دیتی ہے، یعنی جھل بھن کے وہ خاک ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر لگتی ہے کہ اگر میں اکیلا واپس جا کے گیا قوم میں تو میں قوم کو کیا کہوں گا، ان کو کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تیری یہی مشیت تھی
تیرا یہی ارادہ تھا تو آج سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیا ہوتا۔ کیا تو آج نادان لوگوں کی بات پہ ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور انہیں دوبارہ سے زندگی دے دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور ان کی قوم کو، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آگے لے کر چلے یہاں تک کہ وہ وادی سینا میں پہنچ گئے۔ تو اس وقت یہ قوم ان کی لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، تو یہی وہ ملک تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بہت ہی جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا رب جاؤ اور دونوں جا کر لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ تو اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک مؤخر کر دی، تاکہ اس عرصے میں جو ان کی بزدل نسل ہے وہ مر کھپ جائے، اور آئندہ جو نسل اس بیابان اور آزاد فضا میں پیدا ہو اس میں ہمت اور جرأت ہو، تاکہ وہ جہاد کے قابل بن جائیں۔